السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ سورہ الصف کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور اب ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ یعنی یہ منکرین اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی یہ بات نگاہ میں رہے، تفسیر ہے کہ یہ آیات 3 ہجری میں جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جبکہ اسلام صرف شہر مدینہ تک محدود تھا۔ مسلمانوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی، اور سارا عرب اس دین اسلام کو مٹا دینے پر تلا ہوا تھا۔ یہاں نور سے اس کو خطاب کیا گیا، دین اسلام تو وہ چاہتے تھے کہ جو ہے یہ اس کو مٹا دیں۔ احد کے معرکے میں جو نقصان مسلمانوں کو پہنچی تھی، اس کی وجہ سے ان کی ہوا اکھڑ گئی تھی، اور گرد پیش کے قبائل ان پر شیر ہو گئے تھے۔ اب ہوا کیا تھا، جنگ بدر میں 313 تھے مسلمان، اور سامنے مشرکین 1000 کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامیابی مسلمانوں کا عطا کی، حالانکہ تعداد 313 تھی اور 1000 کے مقابلے میں، لیکن کامیابی مسلمانوں کی ہوئی۔ جنگ احد میں کیا ہوا، جنگ احد میں 1000 مسلمان جنگ احد کے لیے نکلے، اور مشرکین جو ہے 3000 کا لشکر لے کر آئے، اور مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا کہ 1000 کے اندر 300 کے قریب جو ہے جو منافقین تھے، عبداللہ بن ابی کے سرداری میں جو تھے، تو وہ جو ہے عین راستے میں جو ہے وہ ساتھ چھوڑ کر واپس مدینہ آ گئے۔ ان کا کیا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری بات مانی نہیں گئی، ہم چاہتے تھے کہ مدینہ میں رہ کر ہی لڑے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات نہیں مانی، اور مدینہ سے باہر نکل کر احد کے میدان میں جو ہے وہ ان سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اس لیے ہم ساتھ نہیں دیتے، تو اس طریقے سے یہ ہو گئے۔ تو جو شروع میں جو جیتے تھے جنگ احد میں، شروع میں مسلمانوں کی جیت ہوئی، لیکن جو جیت جو ہوئی بعد میں شکست میں تبدیل ہو گئی، اور یہ شکست میں جو تبدیل ہوئی، اس کا دیکھ کر سارے اطراف کے عرب کے جو قبائل جو اطراف میں تھے مدینہ کے، وہ کیا ہو گئے، دلیر ہو گئے، اور وہ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ مطلب ایک دفعہ جو ہے ہم اس کو ختم کر دیں، ایک دفعہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور یہ دین اسلام کو ختم کر دیں۔ تو ان حالات میں فرمایا گیا کہ اللہ کا یہ نور یعنی یہ دین اسلام کسی کے بجائے بجھ نہ سکے گا۔ اللہ کے رسول دیکھو کہ یہ بھی کتنی بڑی ہمارے لیے نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا یہ بات کو لے کر اٹھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور آج ہم دنیا میں کتنے ہیں، تقریباً 1.5 سے 2 بلین ہے، آؤٹ آف 6.5 بلین
کی آبادی میں 1.5 سے 2 بلین مسلمان ہیں، تو تنہا تنہا بات کو لے کر اٹھے اور اتنے لوگ جو ہے دین اسلام پر یہ ہے، تو کیا بجھا؟ کیا وہ بجھانے سے نہیں بجھا؟ ہمارے لیے یہ ثبوت ہے، پروف ہے ہمارے لیے کہ یہ کسی کے بجھانے بجھ نہ سکے گا، بلکہ پوری طرح روشن ہو کر اور دنیا میں پھیل کر رہے گا۔ ہوا پوری طریقے سے جو ہے کیا ہوا؟ روشن ہوا، عرب سے روشن ہوا اور پوری دنیا بھر میں مسلمان جو ہے پھیل گئے۔ کوئی ایسا خطہ نہیں ہے دنیا کا جہاں پر مسلمان نہیں ہے کر کے نہیں کہ ہر جگہ مسلمان موجود ہے، چاہے کمزور ایمان والے ہوں یا اچھے مسلمان ہوں، تو بہرحال ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ ایک صریح پیشن گوئی ہے جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ اللہ کے سوا اس وقت اور کون یہ جان سکتا تھا کہ اسلام کا مستقبل کیا ہے؟ انسانی نگاہیں تو اس وقت یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے جسے بجھا دینے کے لیے بڑے زور کی آندھیاں چل رہی ہیں۔ انسان کا دماغ، انسان کی سوچ، انسان کی فکر کیا تھی؟ ظاہر کو دیکھ کر اندازے لگاتے۔ انسان اللہ کے منصوبوں کو سمجھ نہیں سکتا، اللہ کی جو پلاننگ ہے اس کو وہ سمجھ نہیں سکتا۔ تو سامنے دیکھا رہے بھائی اتنی کم تعداد میں یہ لوگ ہیں، نہ ہتھیار ہیں ان کے پاس، نہ مال ہے ان کے پاس، نہ گھوڑے زیادہ برابر ہیں، نہ اونٹ برابر افراد کے لحاظ سے ہیں، تو اتنی کم تعداد، کم وسائل میں کیسے یہ لوگ جو ہے جی سکیں گے، ٹک سکیں گے، اپنی بات منوا سکیں گے؟ تو یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے یہ بجھ جائیں گا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بجھا نہیں بلکہ اور الٹا پھیل گیا، بلکہ 23 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام عرب کے اندر کیسا حیرت انگیز انقلاب ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کلمہ گو نہ ہو، عرب کے اندر پورا پھیلا۔ کتنا بڑا کام ہے یہ، کتنا سوچے تو ہے، نہیں سوچے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اتنا حیرت انگیز طور پر اللہ کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ نافذ کر کے بتا دیا۔ تو یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی کہ ان کے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے نور کو پورا پھیلایا، اور پھیلایا اللہ تعالیٰ نے، چاہے کافروں کو یا انکار کرنے والوں کو، مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر آگے فرمایا جا رہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، گائیڈنس اللہ ہی نے، اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ بڑی اہم آیت ہے اور بہت رہنمائی جو ہے ہم کو کرتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ تم صرف اپنا نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو اور یہ اتنی چیزیں نماز روزے رکھ لو، یہ کر لو، نہیں، بلکہ دین کہہ رہا اللہ تعالیٰ، دین حق کہہ رہا ہے۔ اسی لیے اسلام جو ہے دین ہے۔ دین کیا ہے؟ مکمل حیات زندگی کا نام ہے، ٹوٹل کمپلیٹ وے آف لائف کو کیا بولتے؟ دین بولتے۔ یہ یاد رکھو، یہ اسلام جو ہے مذہب نہیں ہے، ریلیجن نہیں ہے، بلکہ دین ہے۔ دین یعنی مکمل وے آف لائف۔ اسی لیے 24 گھنٹے کی جو ہماری زندگی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہم کو گزارنا ہے، اور اس کے جو تعلیمات ہے اس کا نفاذ کرنا ہے، پہلے خود پر، پھر بعد میں خاندان، پھر بعد میں سماج، علاقہ، ملک، پھر عالمی سطح پر دین اسلام کو جو ہے قائم کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور یہ دین حق کے ساتھ بھیجا۔ بہت اہم ہے یہ، مشرکین کو تفسیر میں کو ناگوار ہو، یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسروں کی بندگیاں ملاتے ہیں۔ ابھی جو بات آئی تھی اللہ کی بندگی کے ساتھ، اللہ کی غلامی کے ساتھ کسی اور کی غلامی کو ملاتے ہیں، اور اللہ کے دین میں دوسرے دینوں کی آمیزش کرتے ہیں۔ اللہ کے مکمل وے آف لائف ہے، مکمل حیات زندگی کہ اس کے اندر دوسری جو گائیڈ لائنس ہیں، دوسری جو ہدایتیں ہیں اس کو بھی اس کے اندر ملا دیں، حالانکہ ہم کو اپنی پوری زندگی قرآن مجید کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں گزارنا ہے، اور اس دین کو قائم کرنا ہے۔ یہ جو ہے ہمارا
امت مسلمہ کا مقصد ہے۔ آگے تفسیر میں، جو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ پورا کا پورا نظام زندگی صرف ایک اللہ کی اطاعت اور ہدایت پر قائم ہو، پورا کا پورا نظام، ٹوٹل وے آف لائف ہمارا کس پر ہونا چاہیے؟ ایک اللہ کی اطاعت، اوبیڈینس پر، اور اس کے گائیڈنس پر ہمیں یہ ہونا چاہیے، یہ ہم کو کوشش کرنا ہے، یہ یاد رہو۔ جنہیں اس بات پر اصرار ہے کہ جس معبود کی چاہیں گے بندگی کریں گے، اور جن فلسفوں، فلاسفیز، نظریات، آئیڈیالوجیز، تھیوریز پر چاہیں گے اپنے عقائد اور اخلاق اور تہذیب اور تمدن کی بنیاد رکھیں گے، ایسے سب لوگوں کے علی الرغم یہ فرمایا جا رہا کہ اللہ کا رسول ان کے ساتھ مصالحت، کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس لیے بھیجا گیا کہ جو ہدایت اور دین حق و اللہ کی طرف سے لایا ہے اسے پورے دین یعنی نظام زندگی کے ہر شعبے پر غالب کر دے۔ یہ ابھی جو ہے تھوڑا سا تم لوگوں کو بھی ذرا سمجھنا مشکل ہوگا، لیکن اسے اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر مکمل حیات زندگی یعنی لائف کے اندر پیدائش سے لے کر موت تک جو ہے رہنمائی ہم کو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو بتاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھیں، اب جیسا قرآن مجید میں آیا کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے نا، شرابی اگر ہے تو اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، زانی اگر ہے تو اس کو بھی کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، سود حرام قرار دیا گیا۔ اب یہ جو چور کا ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ہے یہ کس میں آئے گا؟ جوڈیشری میں آئے گا، انصاف میں آئے گا۔ اس کی سزا، اس کا اگر کوئی چور اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا جو حکم کون کرے گا؟ اسلامی ریاست یا حکومت کا جو قضا ہوگا، جو جج ہوگا وہ فیصلہ کرے گا اور وہ اس کو نافذ کرے گا۔ اب لیکن یہاں پر اسلامی ریاست تو ہے نہیں۔ اب جو کانسٹیٹیوشن جو چیز فالو کیا جاتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کس کا بنایا ہوا ہے؟ ایک انسان کا بنایا ہوا ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کے مقابلے میں یہ اللہ کا قانون، اللہ کی کتاب کا یہ جو ہے اس کو یہ زیادہ جو ہے اہم ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنا، ایسے قانون اس کے لیے اجتماعیت ضروری ہے۔ تو یہ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ تو کوالیفائی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے بعد کا جو دین کو قائم کرنے کے جو سٹیجز ہے، جوڈیشری ہے، سیاست ہے، پولیٹکس ہے، اکانومی ہے، حلال حرام کی تمیز، جائز طریقوں سے کمانا، حرام طریقوں سے بچنا، وراثت کے قانون، پھر ٹریڈ ہے، تجارت ہے، یہ تمام چیزیں بھی اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ تو اس کے مطابق ہم کو وہ چیزیں لانے کی کوشش کرنا، بلا سودی نظام، جیسا اس طریقے سے تو ایڈمنسٹریشن ہے، اصول سنت کے اصولوں کے اوپر جو ایڈمنسٹریشن ہونا، اکنامی، جوڈیشری، پولیٹکس، سوسائٹی کے سماج کے اندر جو ہے سوشل ایشوز کا جو سلوشن ہے وہ اس کے مطابق حل کرنا، قرآن اور اس کے مطابق جو ہے حل کرنا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر نہیں گئے بلکہ امپلیمنٹ کر کے گئے تمام چیزیں۔ چور کا ہاتھ کاٹنے کا بھی ملتا سین، سود کو حرام کرنے کا بھی یہ ملتا، پھر شرابی کوڑے مارنے کا بھی یہ ملتا۔ یہ سب کیوں ایگزامپلس ہیں ہمارے سامنے؟ یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم وہ نظام، وہ دین کو قائم کریں، اس کے لیے یہ چیزیں آئی ہیں، کر کے گئے اللہ کے رسول۔ اگر ہم اپنے آپ کو اتنا ہی سمجھ لیں کہ بس نماز روزہ ہم نے کر لیا بس ہے، نہیں، اس سے اوپر اٹھنا پڑے گا، اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے اب یہ کام تنہا نہیں کر سکتے، کوئی جماعت جو اجتماعیت جو کر رہی ہے اس کے ساتھ مل کر یہ کام کو ادا کرنا پڑتا، اس لیے جماعت سے جڑنا پڑتا تاکہ ان چیزوں کی کوشش کی جائے اور اس کے ذریعے سے ہم دین کو قائم کر سکیں۔ نماز میں اقامت الصلاۃ پڑھتے نا، نماز کو قائم کرو، نماز قائم کرو، ویسے ہماری پوری زندگی کے اندر ہم کو اس دین کو جو ہے قائم کرنے کی جدوجہد ہمیں کرنا ہے۔
تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بعد میں بھی جو ہے اس پر سنو، سورہ صف کے جو ہے یہ آیات بہت یہ ہیں۔ آگے کہ دین حق کو اللہ کی طرف سے لایا، پورے دین یعنی نظام زندگی کے ہر شعبے پر اسلامک اس دین اسلام کو جو ہے غالب کریں، یہ ہی کرنا ہے، یہ کام اسے بہرحال کر کے رہنا ہے۔ ہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتایا۔ کافر اور مشرک مان لیں تو اور نہ مانے تو، اور مزاحمت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن ہر حالت میں پورا ہو کر رہے گا۔ یہ اعلان اس سے پہلے قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورہ توبہ میں آیت نمبر 33 میں، اور دوسرے سورہ فتح آیت نمبر 28 میں۔ اب تیسری مرتبہ اسے یہاں دہرایا جا رہا ہے، یہاں پر یہ بات جو ہے بتائی جا رہی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا اس کے اندر، وہاں پر بھی بتایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی جو ہے بات یہاں پر بتائی گئی ہے۔ تو اس کی بھی تفسیر میں یوں ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 33 متن میں کیا الدین کا لفظ ہے، الدین کا لفظ ہے، یعنی جس کا ترجمہ مفسر نے جن سے دین کیا ہے، یعنی دین کا لفظ پہلے بھی اور ابھی جو بات ہمارے سامنے مکمل حیات زندگی، طریقے زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کے قائم کرنے والے کو سند اور مطاع تسلیم کر کے اس کا اتباع کیا جائے۔ بعثت یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی غرض اس آیت میں یہ بتائی گئی کہ جس ہدایت اور دین حق کو اللہ کی طرف سے لایا ہے، اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کر دے، تمام طریقوں پر، نظام پر جو ہے اس کو دین اسلام کو جو ہے غالب کرے۔ دوسرے الفاظ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کبھی اس غرض کے لیے نہیں ہوئی کہ جو نظام زندگی لے کر وہ آیا ہے وہ کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع اور اس سے مغلوب بن کر اور اس کی دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں میں سمیٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور دین کے ماتحت جو ہے نہیں چلتے، بلکہ وہ اس دین اسلام کے تحت ہی جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، بلکہ وہ بادشاہ ارض و سما کا یعنی اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے اور اپنے اللہ کے نظام حق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے، ڈومننٹ۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کر کے بتایا، 23 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے بتایا، اور پھر آپ نے پیشن گوئی بھی کی۔ ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں جب یہ تھا غلبہ تھا دین کا، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کمزور ہوتا گیا، دھیرے دھیرے۔ اب حال کیا ہے؟ اب ہم جو ہے دین کے اس میں یہ نہیں ہے، انفرادی طور پر تو کر لیتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر وہ دین کا نظام جو ہے اسٹیبلش نہیں ہے، قائم نہیں ہے۔ اب اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ ہم کو یہ تربیت دیتی ہے کہ ہم اس دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے اسٹرگل کریں، اور تاکہ اگر قائم ہو تو ویل اینڈ گڈ، نہ بھی ہو تو کم سے کم قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے کوشش کیا تھا، تیرے اوپر ہے، اب تو اگر معاف کرنا ہے تو معاف کر، سزا دینا ہے تو سزا دے۔ تو ایسا یہ اس کو یہ کر، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ایک پیشن گوئی کیا کی، یہ دین غالب ہو کر رہے گا، بتایا یہ دین غالب ہوگا، لیکن غالب کرنے والے لوگ کیسے ہوں گے؟ میرے صحابہ کے مانند ہوں گے، بتایا صحابہ کی سیرت کیسی ہے، صحابہ کے کیریکٹر کیسے ہیں۔ یہ کیسے معلوم پڑے گا؟ جب ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا، نہیں پڑھیں گے تو نہیں معلوم ہوگا۔ نہیں پڑھے تو ایسا ہی کھیل کود کی دنیا میں، موبائل کی دنیا میں، چچورا پن ٹھیٹھی ٹھاٹا کے اندر پھر زندگیاں ایسے ہی گزر جائیں گی۔ تو جو وقت اللہ نے ہم کو دیا، یہ ہم کانشیسلی سمجھ بوجھ کر جو ہم اس کو یہ کرنا چاہیے۔ بتانا پہلے ہم کو ایسے مسلمان چاہیے جس دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں، کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ بس دنیا پرستی میں لگ کر بس دوسرے جو غیر کو ایسے کر رہے ویسے بھی ہم اپنی زندگی گزاریں، یہ مقصد نہیں ہے۔ پھر وہ اعلیٰ جنت جس کا وعدہ جو کیا جا رہا ہے بار بار، جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے انعامات، وہ کیسے ملے گا؟ ایسے ملے گا؟ خالی نماز روزہ اتنا کرنے سے مل جائے گا؟
کہ دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنے سے پھر کون کرے گا پھر یہ کام؟ تو اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا، اور علم جب ہم حاصل کریں تو اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو اگر دوسرا نظام زندگی دنیا میں رہے بھی تو اسے خدائی نظام کی بخشی ہوئی گنجائشوں میں سمیٹ کر رہنا چاہیے، جیسے کہ جزیہ ادا کرنے کی صورت میں ذمیوں کا نظام زندگی رہتا ہے۔ یہ کس میں ہے یہ بات؟ سورہ توبہ آیت نمبر 33 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے فرمایا۔ پھر سورہ فتح کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے یہاں پر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، پھر وہی آیت نمبر 28 کے اندر، اور وہی جو ہے اس کے میننگ اور معنی مختصر سی تشریح کر کے میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ حدیبیہ میں صلح حدیبیہ میں جب معاہدہ انڈرسٹینڈنگ سے لکھا جا رہا تھا میمورنڈم، تو اس وقت کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ لکھنے پر اعتراض کیا۔ جو معاہدہ لکھا جا رہا تھا اس میں جو ہے وہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ کیا کہا، محمد صن آف عبداللہ لکھو، ایسا کہا۔ تو کتنا ہوشیار تھے وہ لوگ، یعنی کتنا دین کو وہ لوگ سمجھتے تھے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم خالی سرفیشیل، خالی اوپری سطح پر دین کو یہ کر رہے ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، اس کو سمجھنے کی یہ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی بات تھی، بلکہ ایک مقرر انہوں نے تو اتنا یہ کہا لکھا کہ وہ تو لا الہ الا اللہ کو ہم سے زیادہ اچھا سمجھتے تھے۔ ہم تو صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، بس اتنا ہی معنی سمجھ کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی جو مخالفت، جو اپوزیشن انہوں نے کیا، وہ جان بوجھ کر سمجھ کر کیا۔ انہوں نے وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا ہوگا، اور اسی لیے مان کر نہیں دیتے۔ کوئی بڑا کلمہ نہیں تھا، لا الہ الا اللہ کہنا تھا، محمد الرسول اللہ، کوئی بڑی چیز نہیں تھی، لیکن اس کی وہ جانتے تھے۔ لیکن یہ کہنے کے بعد ان کے اوپر کیا پابند ہے، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ لوگ اس کی، لیکن ہمارا کیا ہے، مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے، مسلمان ماں باپ نے نام رکھ دیا، بس تھوڑی چیزیں یہ مل گئی تو نماز روزہ یہ کر لے، باقی کے دوسرے معاملات جو ہے ایسے ہی اپنے نفس کے مطابق، شیطان کے وسوسوں کے مطابق جو ہے ہم یہ کرتے ہیں۔ تو اس صلح حدیبیہ کے اندر وہ لوگ کفار جو ہے انہوں نے کہا کہ محمد اگر رسول اللہ اگر ہم مان لیتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ اگر محمد پروفٹ ہے کر کے اگر ہم مان لیتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نہیں، محمد صن آف عبداللہ علیہ، ہم ان کو مانتے نہیں۔ کفار بولے ہم تو ان کو رسول مانتے نہیں۔ نہیں، وہ الگ ہے معاہدہ، وہ شعیب ابی طالب کا ہے، شعیب ابی طالب کا معاہدہ ہے وہ۔ یہ صلح حدیبیہ، اللہ کے رسول اور صحابہ جو ہے عمرے کے لیے نکلتے، خواب دیکھتے آپ، عمرے کے لیے نکلو کر کے جو حکم ہوتا تو نکلتے، لیکن عمرہ کیے بغیر واپس، تو یہ معاہدہ وہاں پر کیا جاتا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے رسول کا رسول ہونا تو ایک حقیقت ہے جس میں کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، کوئی مانو یا نہ مانو، رسول تو رسول ہے۔ اس کو اگر کچھ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، اس کے حقیقت ہونے پر صرف ہماری شہادت کا اللہ گواہی دے رہا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جو یہ کیا، وہ گواہی دے رہا، تو اس کا ماننا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ہمارا ماننا؟ تو اس کی نظر میں تو رسول ہی ہے، تم مانو تو تمہارے لیے فائدہ ہے، نہیں مانو تو تمہارا نقصان ہے۔ تو ان کے انکار کر دینے سے یہ حقیقت بدل نہیں جائے گی، بلکہ ان کے علی الرغم اس ہدایت اور اس دین حق کو پوری جنس دین پر غلبہ حاصل ہو کر رہے گا جسے لے کر یہ رسول ہماری طرف سے آیا ہے، چاہے منکرین اسے روکنے کے لیے کتنا ہی زور مار لیں۔ تو یہ ہے وہ چیز جو ہے اس کا تذکرہ جو ہے کیا گیا کہ سورہ توبہ کے اندر بھی، سورہ فتح کے اندر بھی جو ہے اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ تو پھر یہی بات جو یہاں پر کہی گئی، اللہ تعالیٰ نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرکین کو، کافرین کو، انکار کرنے والوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔
بخیر انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔